نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمن میں اب ہمیں اصلاً 7ویں مرحلے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہماری گفتگو اندرون ملک عرب، جسے جزیرہ نما عرب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ 3 اطراف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب ہے، مشرق میں خلیج ہے، اسے خلیج عربی بھی کہتے ہیں، خلیج فارس بھی کہتے ہیں۔ یہ جھگڑا ہے ایران کا اور عرب کا کہ یہ خلیج ہماری ہے یا ان کی ہے۔ اور اس کے مغرب میں بحیرہ قلزم ہے، ریڈ سی۔ تو گویا کہ 3 اطراف سے جو خطہ زمین، جو خشکی کا قطع جو ہے وہ پانی میں گھرا ہوا، وہ جزیرہ نما ہے۔ تو جزیرہ نما عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل جو ہے وہ اصلاً تو سن 8 ہجری میں ہو گئی، لیکن اس کے ضمن میں ایک فائنل جو سٹیپ تھا اس کا ذکر ہونے سے رہ گیا تھا، تو اس کی ہم تکمیل کر لیں تو پھر ہم آگے چلیں گے کہ جزیرہ نما عرب سے باہر اس انقلاب کی توسیع، ایکسٹینشن، یا جسے جدید اصطلاح میں ایکسپورٹنگ کہتے ہیں، تصدیر الانقلاب، انقلاب کو برآمد کرنا، تو اس کے ضمن میں کیا صورتحال ہے اس پر ہم بعد میں غور کریں گے۔ یوں سمجھیے کہ در حقیقت صلح حدیبیہ جو ذی قعدہ سن 6 ہجری میں واقع ہوئی، اس کے بعد سے حضور کی جد و جہد جو ہے وہ 2 رخ، علیحدہ رخ ہے کہ جن پر وہ آگے بڑھی ہے۔ ایک اندرون ملک عرب تکمیل، ایک بیرون ملک عرب دعوت کا آغاز اور انقلابی عمل کا شروع کیا جانا۔ اندرون ملک عرب سن 7 میں غزوہ خیبر فتح ہو گیا، بہت بڑی فتح۔ اس کے علاوہ غزوہ وادی القریٰ ہوا، اس کے علاوہ نجد کے علاقے میں غزوہ ذات الرقاع ہوا۔ پھر یہ کہ سن 7 ہی میں ذی قعدہ میں عمرہ قضا حضور نے فرمایا، وہ جو عمرہ نہیں اس وقت ہو سکا تھا صلح حدیبیہ کے وقت، تو اس کی قضا جو ہے وہ پھر سن 7 میں۔ پھر سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا۔ اسی سن میں پھر حنین کی جنگ ہوئی، اس میں بھی اللہ نے بالآخر فتح دے دی۔ طائف کا محاصرہ ہوا۔ اس حوالے سے یوں سمجھیے کہ اندرون ملک عرب اب کوئی بڑی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ جو مسلمانوں کے مد مقابل آ سکتی ہے۔ گویا کہ اندرون ملک عرب، جزیرہ نما عرب کی حد تک تکمیل جو ہے انقلاب اسلامی کی یا انقلاب محمدی کی علی صاحب الصلاۃ والسلام، وہ سن 8 ہجری میں ہو گئی۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، سن 9 ہجری سے اب ایک اقدام کیا گیا ہے جس کو کہ جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے موپنگ اپ آپریشن۔ کسی علاقے میں بڑی جنگ ہوئی ہو اور بڑی طویل جنگ رہی ہو، لانگ ڈران وار، تو اس کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کا امکان رہتا ہے کہ کہیں کہیں پاکٹس آف ریزسٹنس باقی رہ گئے ہوں۔ مین فوج نے فرض کیجئے کہ ہتھیار ڈال بھی دیے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے حصے فوج کے وہ ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارا سقوط ڈھاکہ جب ہوا تھا اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ اگرچہ بحیثیت مجموعی ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن بعض کمانڈرز جو ہیں بعض محاذوں پر وہ اس کے بعد بھی جنگ جاری انہوں نے رکھی۔ تو اس کے لیے پھر کہلاتا ہے موپنگ اپ آپریشن۔ اب گویا کہ صفائی کر دینا کہ کہیں بھی کوئی پاکٹ آف ریزسٹنس باقی نہ رہے۔ یہ کام ہوا ہے سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر، اس لیے کہ اس سے متصلاً قبل سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات نازل ہوئی۔ ان 6 آیات میں اعلان کر دیا گیا کہ اب مشرکین عرب میں سے کسی کے ساتھ اے مسلمانوں اگر تمہارا معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ کالعدم، اگر تو وہ مدت معینہ کے لیے معاہدہ ہے تو ٹھیک ہے، معین مدت پوری کر دو، اگر بغیر کسی معین مدت کے معاہدہ ہے تو 4 مہینے کی مہلت دے کر کہہ دو کہ اب ہمارا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہوگا۔
براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ اب یہ حج کے دن اس کا اعلان کیا جانا تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو جو قافلہ حج ہے وہ روانہ ہو چکا تھا، حضور خود تشریف نہیں لے گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں آپ نے حج کے لیے قافلہ روانہ کر دیا تھا۔ بعد میں یہ آیات نازل ہوئی تو پھر حضرت علی کو بھیجا ہے خاص طور پر اپنے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے کہ تم جاؤ اور حج کے اس بڑے اجتماع میں، اس لیے کہ اس وقت تک مشرکین پر پابندی نہیں تھی، مسلمان بھی حج کر رہے تھے، مشرک بھی کر رہے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، یہ گویا کہ مخلوط حج تھا۔ ابھی سن 8 میں جب کہ مکہ فتح ہوا اس کے فوراً بعد جو حج تھا وہ بھی مخلوط تھا، مسلمانوں نے بھی کیا اور مشرکین نے بھی کیا، بلکہ سن 8 میں اس کا سارا بندوبست جو ہے وہ حضور نے مشرکین ہی کے ہاتھ میں رہنے دیا، فوری طور پر ان کا وہ سارا انتظام ان سے سلب نہیں کیا، لیکن حضور نے خود حج نہیں کیا۔ سن 9 میں بھی حضور نے خود حج نہیں فرمایا بلکہ قافلہ بھیج دیا، اور اس میں بھی مشرکین اور مسلمانوں نے مشترکہ طور پر حج ادا کیا۔ لیکن اس حج کے موقع پر حضور نے فرما دیا حضرت علی سے کہ میرے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے جا کر حج کے عظیم اجتماع میں، حج الاکبر، کیونکہ یہ جو حج کہلاتا ہے یہ حج اکبر ہے، بڑا حج، عمرہ چھوٹا حج ہے، یہ بڑا حج ہے، اس میں تمام جو ہے آج جزیرہ نما عرب کے کونے کونے سے لوگ جمع ہیں، تو وہاں جا کر اعلان کر دو کہ بس اب مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی عہد، کوئی معاہدہ باقی نہیں رہے گا، جن کے ساتھ مدت معین طے ہے وہ مدت ہم پوری کر دیں گے اگر ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ ہو، اور اگر جو ہے بغیر مدت کے ہیں تو پھر یہ کہ 4 مہینے کی ہم مہلت دے رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ معاہدے کا فسخ کرنے کا دونوں فریقوں کو اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے، لیکن علل اعلان کرے، یہ نہ ہو کہ اندر خانے صرف جو ہے معاہدہ فسخ کر کے اقدام کر دیا جائے جبکہ دوسرا فریق یہ سمجھ رہا ہو کہ ابھی معاہدہ موجود ہے، یہ خیانت ہے۔ اس سے تو روک دیا گیا ہے سورہ انفال کے اندر کہ یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر کسی سے معاہدہ ہے اور آپ کو ان کی طرف سے خیانت کا احتمال ہے اور آپ کو اقدام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ معاہدہ ان کے منہ پر دے ماریے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، علل اعلان جو ہے معاہدے کے فسخ ہونے کا اعلان کر کے پھر کوئی اقدام کرے۔ تو حضور کی طرف سے کیا بلکہ اللہ کی طرف سے، چونکہ آیات تو اللہ نے نازل فرمائیں، پھر حضور کے نمائندے کی حیثیت سے حضرت علی نے یہ اعلان کر دیا۔ اس میں یہ بات مضمر تھی کہ اب 4 مہینے کے اندر اندر یا تو یہ مشرکین عرب ایمان لے آئیں اور یا پھر ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب جزیرہ نما عرب میں مشرک کوئی نہیں رہے گا۔ 4 مہینے کی مہلت ختم ہونے کے بعد ان کا قتل عام شروع کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ جب یہ 4 مہینے جن کا دیا کہ ہم نے گویا کہ انہیں ایک رعایت دے دی ہے، جب یہ مدت ختم ہو جائے گی تو پھر ہے مسلمانوں ان مشرکین کا قتل عام کرنا۔ یہ بات ہے، اگرچہ فی الواقع اس کی نوبت نہیں آئی ہے، سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پہلے ہی سے یوں سمجھیے کہ اپنی جگہ پر تو وہ شکست مان چکے تھے، اکثر و بیشتر تو ایمان لا چکے تھے، جو رہ گئے تھے انہوں نے بھی اب اس کے بعد جو ہے ایمان کا راستہ اختیار کر لیا۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو پھر عرب کو چھوڑ کر چلے گئے، جیسے کبھی بہت عرصے پہلے، 10 سال پہلے سمجھیے، 10 یا 12 سال پہلے مہاجرین گئے تھے مسلمان حبشہ کی طرف، اب یہ لوگ نکلے کہ اب یہاں پر ہمارا رہنا ممکن نہیں ہے۔ قتل کرنے کی نوبت ایک آدمی کو بھی نہیں آئی، لیکن آیت یہی ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ جب یہ مہینے 4 ختم ہو جائیں جن کی مہلت دی گئی ہے تو اے مسلمانوں مشرکوں کا قتل عام کرو جہاں بھی پاؤ۔ یہ آیت قرآن کی سخت ترین آیات میں سے ہے، اور اس پر بظاہر اعتراض وارد ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمان ہونے پر بھی بالجبر مجبور کیا گیا، قتل کی دھمکی کے تحت گویا کہ ایمان لانے پر مجبور کیا گیا۔ یہ اعتراض اس پر جو ہے قائم ہوتا ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت ایک ایکسیپشنل معاملہ تھا مشرکین عرب کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا یہ مستقل قاعدہ رہا ہے رسولوں کے ضمن میں کہ جب کسی قوم میں اس ہی کے اندر سے ایک فرد کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ مبعوث فرما دیتا تھا، اور وہ رسول جو ہے دعوت و تبلیغ کا آخری حد تک حق ادا کر کے اتمام حجت کر دیتا تھا، پھر بھی اگر وہ قوم ایمان نہیں لاتی تھی تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی تھی، عذاب استیصال۔ جیسے قوم نوح غرق کر دی گئی، قوم ہود تباہ کر دی گئی، قوم ثمود ختم کر دی گئی،
قوم شعیب ختم کر دی گئی، آل فرعون غرق کر دیے گئے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں برباد کر دی گئی۔ تو یہ اللہ کا مستقل کا یہ عذاب ہے۔ اصل میں یہ عذاب ان لوگوں پر آتا ہے کہ جن کے اندر سے انہی میں کے ایک فرد کو اللہ نے رسالت سے سرفراز فرمایا، انہی کی زبان میں انہی کے معروف جانے پہچانے شخص نے ان کو دعوت حق دی، اور اس درجے تک دی کہ دعوت کا حق ادا کر دیا، کہ اتمام حجت ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی خیر سرے سے نہیں ہے، پھر وہ زمین کے اوپر کا کوڑا کرکٹ ہے۔ جیسے کہ آپ باغیچوں میں دیکھتے ہیں کہ سوکھے پتے وغیرہ جو پڑے ہوتے ہیں انہیں جمع کر کے اور پھر آگ لگا دی جاتی ہے، ایسے ہی یہ لوگ جو ہیں اب زمین کے اوپر کا کوڑا کرکٹ یا میل کچیل ہے جن سے زمین کو دھو دینا ضروری ہے۔ تو عذاب استیصال پھر آتا رہا، اور وہ قومیں ایسی ہو گئی جیسی تھی ہی نہیں، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ تو چونکہ حضور جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، انہی کی زبان میں اپنا قرآن نازل کیا، اور حضور نے دعوت و تبلیغ کا آخری درجے میں حق ادا کر دیا، اتمام حجت ہو گیا، حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا مبرہن ہو گیا۔ اب بھی جو لوگ اڑے رہیں گے تو یہ گویا کہ عذاب خداوندی کی شکل تھی۔ عذاب خداوندی اس صورت میں بھی آ سکتا تھا کہ غرق کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ اب ان کے لیے یہ عذاب آنا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں کہ انہیں تہہ تیغ کیا جائے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن یہ ایکسیپشنل معاملہ ہے، یہ مستقل قانون نہیں ہے۔ اس کے بعد دور خلافت راشدہ میں جو مسلمان افواج باہر نکلی ہیں فتوحات کے لیے، 3 کالمز جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور ہی میں خلافت میں نکل آئے ہیں باہر۔ تو انہوں نے ہمیشہ جا کر جو ہے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے، یا تو ایمان لے آؤ تو ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر مسلمان ہو، لہذا ہمارے حقوق زیادہ ہیں تمہارے کم ہیں، نہیں، برابر کے۔ اگر یہ نہیں ہے تو جزیہ دینا قبول کرو، تم عیسائی رہنا چاہتے ہو عیسائی رہو، یہودی رہنا چاہتے ہو یہودی رہو، ہندو رہنا چاہتے ہو ہندو رہو، ہم کسی کو ذاتی طور پر، کسی کو شخصاً انفرادی طور پر اسلام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ البتہ نظام اللہ کا ہوگا، دین اللہ کا غالب ہوگا، قانون اللہ کا ہوگا، لیکن اس کے تحت تم رہو عیسائی، یہودی، مجوسی، ہندو، سکھ، پارسی، جو چاہو رہو۔ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے، یعنی یہ کہ اللہ کے دین کی بالادستی اور جزیہ دینا منظور نہیں ہے، تو پھر آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ تو گویا کہ وہاں 3 آپشنز رہے تھے، جبکہ یہاں صرف 2 آپشن تھے، یا تیسرا اس میں امپلائڈ تھا، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، اور امپلائڈ تیسرا کیا تھا کہ یا پھر سرزمین عرب چھوڑ کر نکل جاؤ۔ چنانچہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ وہ بعد میں ایمان لے آئے، تو جیسے ابو جہل جو ہے وہ بہت ہی سرکش قسم کا انسان تھا، تو جو کہتے ہیں کہ پتا پر پوت پتی پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، تو وہی مزاج جو ہے اکرمہ کا بھی تھا۔ اکرمہ نے کہا اس دلیل سے تمہیں ماننے کو تیار نہیں، تو وہ ہجرت کر کے اب جا رہے تھے، اسی بحر قلزم کو عبور کر کے حبشہ جانے کا پروگرام تھا، جیسے کبھی مہاجرین حبشہ گئے تھے۔ تو دریا کے اندر سمندر میں طوفان آ گیا، اب وہ جو جہاز ڈولنے لگا کہ اب ڈوبا، تو جتنے جہاز میں تھے سب مشرک لوگ، انہوں نے صرف اللہ کو پکارا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ کسی نے لات کا نام لیا، نہ عزا کا لیا، نہ منات کا، نہ حبل کا، کسی نے کسی دیوی دیوتا کو نہیں پکارا۔ تو اکرمہ نے سوچا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری فطرت میں تو ایک اللہ ہی ہے، یہ تو ہم نے جو ہے نام اوپر سے جو ہے وہ رکھ لیے ہیں، ہماری فطرت تو انہیں قبول نہیں کر رہی، ورنہ اس وقت ہم پکارتے، دہائی دیتے لات کی، عزا کی، منات کی، حبل کی، کسی کی، جبکہ سب لوگ صرف اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بات وہی صحیح ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی بنا پر کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہیں سے ان پر حق واضح ہوا، واپس آئے، ایمان لے آئے، اور پھر بڑے مخلص مسلمان رہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد کھڑا ہوا، اس ضمن میں جو جنگیں ہوئیں، اس میں بڑے انہوں نے جو ہے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور انہی میں پھر شہید بھی ہوئے حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بہرحال اس کو علیحدہ سمجھ لیجئے کہ یہ گویا کہ موپنگ اپ آپریشن تھا، جس کے بعد کے جزیرہ نماء عرب سے شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ اب آئیے کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد 2 طرف آپ کی جد و جہد چلی، ایک اندرون ملک اور ایک اب بیرون ملک۔ بیرون ملک کے لیے آپ نے خطوط لکھے،
ان میں سے ایک خط کے بارے میں خیال ہے کہ جو حضرت نجاشی کو لکھا گیا، وہ حضرت نجاشی جو ایمان لائے گئے تھے وہ فوت ہو چکے تھے، اب ان کا بیٹا تھا یہ، اور یہ ایمان نہیں لایا تھا، تو اس کے نام جو خط بھیجا گیا اس کے بارے میں گمان ہے کہ شاید یہ سن 6 ہی کے آخری ایام میں بھیج دیا گیا، صلح حدیبیہ کے تقریباً فوراً بعد، لیکن اکثر کی رائے یہ کہ نہیں، یہ بھی سن 7 ہجری میں آپ نے خطوط لکھے۔ چنانچہ ہیرکلیس رومن ایمپرر، ان کے پاس دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، خسرو پرویز ایران کا ایمپرر، ان کے پاس عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا، مقوقس جو پیٹریارک تھا الیگزینڈریا کا، اسکندریہ کا اسقف پیٹریارک، وہاں پر اصل میں ایک طرح کی نیم مذہبی حکومت تھی، وہ بادشاہ بھی تھا اور وہ وہاں ان کا سرکارہ جو دینی جو رہنما ہے عیسائیت کا، ان کے پاس حضرت حاتب ابن ابی بلتع کو بھیجا، شاہ عمان کے پاس عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، شام سے متصل قبائل کی طرف جو ہے ایک وفد بھیجا، قبائل چونکہ تھے وہاں کوئی نظام اور کوئی حکومت نہیں تھی، اور یہ عرب قبائل تھے لیکن جنہوں نے رومن امپائر کے زیر اثر عیسائیت اختیار کر لی تھی، تو عیسائی قبائل تھے لیکن تھے عرب، لیکن ان کی طرف جو ہے وہ 15-16 صحابہ کا ایک وفد بھیجا گیا بطور مبلغ کے، ان بدبختوں نے ان سب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، صرف ایک جو ان کے رئیس تھے کعب بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، صرف وہ بچ کر آ سکے، باقی سب کو انہوں نے شہید کر دیا۔ لیکن اس ضمن میں سب سے اہم واقعہ جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ بھی اسی طرح کا عرب لیکن عیسائی، اور یہ گویا کہ ایک طرح سے سلطنت روما کا باج گزار تھا۔ یہ جو علاقے تھے اصل میں جیسا کہ میں نے شروع میں آج آپ کے سامنے بیان کیا، جزیرہ نماء عرب، جزیرہ نماء عرب میں ادھر سے خلیج فارس یا خلیج عربی آ رہی ہے، ادھر سے بحیرہ روم بحیرہ قلزم آ رہا ہے، ریڈ سی، دونوں جا کے تو اوپر جو یہ جڑ جاتا ہے خشکی کے ساتھ بقیہ ایشیا کے ساتھ، تو اس جڑاؤ میں دائنی طرف کا علاقہ کہلاتا ہے عراق، لیکن اصل میں اس کو کہتے ہیں عراق عرب، یہ بھی عرب علاقہ ہی ہے سارا، اور بائیں طرف کا شام کہلاتا تھا، جو کہ آج جو ہے وہ کئی حصوں میں منقسم ہے، اسی میں شرق اردن ہے، اسی میں پیلسٹائن ہے، اسی میں فلسطین ہے، اسی میں اسرائیل ہے، اور اسی میں شام ہے، یہ سارا شام عرب ایک ملک کہلاتا تھا، عراق عرب، شام عرب، تو کل عرب لینڈ شمار ہوتی تھی الجزیرہ، جزیرہ نماء عرب، اور اس کے ساتھ عراق عرب اور شام عرب۔ تو یہ جو عراق عرب ہے اور شام عرب، اس میں بھی عرب قبائل آباد تھے، یہ اکثر و بیشتر وہ قبائل ہیں جو یمن میں آباد تھے، لیکن یمن میں جب وہاں زبردست سیلاب آیا اور بڑی تباہی آئی تھی تو یہ قبائل سب کے سب نکل کر جو ہے پھیل گئے، مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے، انہی میں سے 2 قبیلے اوس اور خزرج کے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اور دوسرے بہت سے قبیلے جا کر یہ عراق اور شام میں آباد ہو گئے۔ تو ان میں سے بصرہ ایک بڑا مرکزی شہر تھا، اور اس کا جو رئیس تھا شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ چونکہ ایک طرح سے گویا کہ گورنر کی حیثیت تھی، اس کی سلطنت روما کے گورنر کی حیثیت تھی، اس نے جو ان کے پاس بھیجے حضور نے ایلچی حضرت حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہید کر دیا۔ یہ اب سفیر کی شہادت، وہ مبلغین کی شہادت بھی اپنی جگہ بہت بڑی بات تھی، جیسے ایک موقع پر 70 صحابہ بھی شہید کر دیے گئے تھے، اسی طرح یہ کہ یہاں پر بھی 14-15 شہید کر دیے گئے، لیکن یہ سرکاری سطح پر ایک علاقے کا والی یا گورنر یا حکمران جو ہے، اس نے قتل کیا، شہید کیا ہے حضور کے سفیر کو، اور وہ خط لے کر آیا تھا، جبکہ وہ جو حضرات تھے ان کے پاس کوئی خط حضور کا نہیں تھا، وہ مبلغین کے گروپ کی حیثیت سے گئے تھے۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کا قتل جو ہے وہ ایک طرح سے اعلان جنگ ہے، لہذا اس کا پھر حضور نے نوٹس لیا۔ اب یہ معاملہ تھا کہ جو عزت نفس کا بھی تھا اور ایک بڑا امتحان تھا کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کرتے ہیں کہ وقت کی ایک عظیم سلطنت کے ساتھ ٹکراؤ مول لے لے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ عرصے پہلے اس دنیا میں دو سپریم پاورز شمار ہوتی تھی، 2 سپر پاورز، ایک طرف امریکہ اور ایک طرف یہ USSR۔ تو ظاہر بات ہے کسی بھی ملک کے لیے ان میں سے کسی کے ساتھ ٹکر مول لینا آسان کام نہیں تھا۔ اب تو خیر وہ ایک سپریم پاور رہ گئی، یہ USSR جو ہے ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس وقت جزیرہ نماء عرب کے سر پر جو یہ 2 قوتیں تھیں، سلطنت روما یہ مغرب کی جانب اور سلطنت ایران یہ مشرق کی جانب، عراق سے ہو کر سلطنت ایران کی طرف نکل جائیں گے، شام سے ہو کر سلطنت روما کی طرف نکل جائیں گے۔ یہ 2 عظیم سلطنتیں تھیں، اور ان میں عظیم تر تھی
سلطنت روما، اس لیے کہ وہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت روما کے تحت تھا سارا شمالی افریقہ، یہ سارا مصر، لیبیا، الجزائر، یہ سارا آخر تک اٹلانٹک تک، یہ پورا کا پورا جو ہے یہ شمالی افریقہ کا علاقہ یہ سلطنت روما میں تھا۔ پورا مغربی ایشیا تھا، یہ پورا شام کا علاقہ جو ہے، اور ترکی کا علاقہ پورا ترکی یہ بھی اس کے تحت تھا، اور پھر ایسٹ یورپ کا بہت بڑا علاقہ اس کے تحت تھا۔ تو 3 ٹانگیں تھی اس کی، یوں سمجھیے۔ لہذا اس اتنی بڑی عظیم سلطنت سے جو ہے وہ ٹکر لینا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر حضور اقدام نہ کرتے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ مورال جو ہے وہ ختم ہو جاتا، پھر مسلمانوں میں ہمت کہاں سے رہتی، پھر یہ کہ ٹکر لینے کے لیے جو جرأت چاہیے وہ باقی نہ رہتی۔ حضور نے فیصلہ کیا، 3000 کا لشکر تیار کیا، اور اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے واقعات کا حضور کو پہلے سے کچھ علم یا اندازہ کم سے کم تھا، کہ آپ نے پہلی مرتبہ یہ کیا کہ اس لشکر کا اولین سردار تو مقرر کیا حضرت زید ابن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فرما دیا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر سیکنڈ کمانڈر ہوں گے جعفر ابن ابی طالب، حضور کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر، اور فرما دیا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو تیسرے عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، یہ انصاری صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد آپ خاموش رہے۔ بہرحال یہ 3000 کا لشکر جو ہے پیش قدمی کرتے ہوئے جب گیا ہے، اور یہ شرق اردن کا علاقہ تھا اس وقت کا، شام کا علاقہ، اس لیے کہ میں نے بتایا یہ سب شام ہی تھا، یہ پورا لبنان، پورا شام، پورا یہ اسرائیل اور فلسطین اور پورا شرق اردن، یہ سارا کا سارا کیا تھا، یہ شام۔ تو تقریباً 2 منزل کا فاصلہ رہ گیا تھا بیت المقدس سے، یروشلم سے، صرف 2 منزل کے فاصلے پر یہ موتا ایک جگہ تھی۔ موتا میں وہاں پر معلوم ہوا پہنچ کر کہ تو 2 لاکھ کا لشکر جو ہے پڑا ہوا ہے رومنز کا۔ اب ان کا سوال پیدا ہوا کیا کریں، یہ 3000 کی نفری ہے صرف، گویا کہ 66 گنا، تو کسی بھی حساب سے مقابلہ تو کسی حساب سے بھی فیزیبل تو نہیں ہے۔ جب مجلس مشاورت ہوئی، ان کا اکثر لوگوں نے کہا وہی جو غزوہ احد کے موقع پر ہوا تھا کہ ہمیں تو شہادت کی موت درکار ہے، ہمیں فتح اور شکست سے تو کوئی سروکار نہیں، لہذا ہم نے تو ظاہر بات ہے قدم پیچھے نہیں ہٹانے، حضور نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں جنگ کرنی۔ بہرحال جنگ ہوئی۔ اس میں 2 روایتیں، ایک یہ کہ 1 لاکھ کا لشکر تھا ان کا، ایک یہ کہ 2 لاکھ کا لشکر تھا۔ 1 لاکھ کا بھی ہو تو 33 گنا، یہ 3000 تھے صرف۔ ہوا وہی کہ جو جس کا کچھ اندازہ حضور کو پہلے سے تھا، زید ابن حارثہ بھی شہید ہو گئے، پھر حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، پھر مسلمانوں نے خود، اب حضور کی طرف سے تو چوتھا کوئی جو ہے نامزد نہیں تھا، تو حضرت خالد ابن ولید کو پھر انہوں نے اپنا کمانڈر مقرر کیا۔ حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے اس روز 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، اور اس کے بعد میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا صرف رہ گیا تھا، اس کو پوری تلوار بھی نہیں کہہ سکتے، وہ میرے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا، وہ ٹوٹا نہیں پھر بعد میں۔ تو بڑی انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور شجاعت کے ساتھ ہی ذہانت کا ایسا کیا کہ اس نرغے سے اپنی فوج کو واپس نکال کر لے آئے۔ صرف 12 صحابہ شہید ہوئے، اور نمبر کتنے جو ہے رومنز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں انہوں نے شہید کر دیے، لیکن پھر یہ ہے کہ یہ اپنے اس فوج کو نکال کر نرغے سے واپس مدینے لے آئے، اور یہ کہ مدینے والوں نے تو پھر ان پر مٹی پھینکی کہ تم بھگوڑے ہو، میدان جنگ سے منہ موڑ کر آ گئے ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ بھگوڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو متحیزن الی فئۃ۔ سورہ انفال میں جو 2 شکلیں بتائی گئی ہیں کہ جنگ سے پیچھے قدم ہٹانے کی 2 شکلیں ہو سکتی، الا متحرفا لقتال اور متحیزا الی فئۃ، یا تو یہ کہ پیترا بدلنے میں کسی وقت جو ہے آرڈرلی ریٹریٹ ضروری ہو جاتی ہے، جیسے 2 آدمی لڑ رہے ہیں تو ایک شخص پیترا بدلتا ہے، ادھر سے ہٹ کے ادھر آتا ہے، ادھر سے ہٹ کے ادھر جاتا ہے، تلوار کا وار کدھر سے میں کروں، کدھر سے صحیح رہے گا۔ اسی طرح فوجیں بھی جو ہے وہ ٹیکٹیکل مووز ہو سکتی ہیں کہ جس میں کسی وقت کسی جگہ سے آرڈرلی ریٹریٹ کرنی پڑے، تو متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یا پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اپنے جو بڑا لشکر ہے اس کے ساتھ جا کر مل جانا چاہتے ہو۔ تو حضور نے فرمایا یہ متحیزا لقتال والا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے وہاں پہلے ہی خبر دے دی تھی مدینے میں، زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، بہت حضور کو صدمہ بھی ہوا ان شہادتوں پر۔ جعفر طیار شہید ہو گئے، حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ حضور نے فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا کر دیے ہیں جن کے تحت وہ جنت میں اب اڑتے پھر رہے جنت کے باغ کے اندر، اس لیے وہ طیار ذوالجناحین بھی کہلاتے ہیں، انہیں 2 اللہ تعالیٰ نے پر دے دیے۔ پھر یہ کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضور نے فرمایا
اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. یہ جو حضرت خالد کے بارے میں آتا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ، تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اب جھنڈا سنبھال لیا ہے اور اللہ تعالیٰ فتح دے گا. تو حضور نے اس کے لیے لفظ فتح استعمال کیا، اس لیے کہ اتنی بڑی فوج کے نرغے سے نکل آ جانا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اب پھر حضور نے ایک بڑی تیاری شروع کر دی. پہلی مرتبہ نفیر عام، اب تمام مسلمان کلمہ گو جو بھی ہیں مومن ایمان کے مدعی انہیں چلنا ہوگا، نفیر عام. اور پہلی مرتبہ آپ نے اعلان کر دیا کہ اب ہمارا مقابلہ رومن امپائر سے ہے، ہرقل سے ہے، رومی شہنشاہ سے. اس سے پہلے آپ جنگوں میں ایک تو یہ کہ نفیر عام کا بھی نہیں ہوئی، ترغیب ہوتی تھی، تشویق ہوتی تھی، نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں، اس میں درجات ہے، اس میں بہت سا ثواب ہے، بہت تمہیں اجر ملے گا. لیکن یہ نہیں تھا کہ ہر شخص کے لیے نکلنا لازم. لیکن اب چونکہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ تھا، اس کی سٹینڈنگ ٹرینڈ آرمیز تھی لاکھوں کی تعداد میں. رومن لیجنز تو مشہور ہے تاریخ کے اندر، جس طریقے سے کہ ان کا جو اسلحہ ہوتا تھا، جس طریقے سے ان کا زرہ انہوں نے پہنی ہوتی تھی، وہ تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی یعنی لوہے میں غرق آہن اور بڑے منظم، بہت جو تربیت یافتہ، قواعد یافتہ فوج. یہ بیچارے عرب کے جو ہے ابھی نہ ان کی کوئی ٹریننگ، نہ ان کی کوئی فوجی اس طرح کی تشکیل، کچھ بھی نہیں. یہ تو والنٹیئرز کے درجے میں تھے، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز اور ٹرینڈ آرمیز کے درجے میں تو نہیں تھے. تو اتنا بڑا ٹکراؤ ہونے والا، تو اعلان عام سب چلے، نمبر ایک. نمبر دو، صاف کہہ دیا کہ اب ہمارا سلطنت روما کے ساتھ مقابلہ ہے. بہرحال یہ آخری بڑی آزمائش تھی صحابہ کی جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے لی ہے. منافقین اس میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. ایک اور چھلنی لگ گئی، یعنی فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ایمان کا بھی امتحان ہو گیا اب کہ وہ واقعتاً ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں، یہ جھوٹ موٹ کا ایمان لائے ہیں یا واقعتاً ایمان لائے ہیں. کیونکہ جن لوگوں نے جھوٹے بہانے بنائے اور جھوٹے بہانوں سے اپنے آپ کو ایگزمپٹ کیا، رخصت لے لی، معلوم ہوا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. چھلنی لگ گئی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو گیا. بہرحال حضور 30,000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں. رجب سن 9 میں آپ نے سفر شروع کیا ہے، رمضان سن 9 میں واپسی ہوئی ہے. 50 دن کل لگے ہیں اس مہم میں. اسے غزوہ کہتے ہیں، لڑائی کی نوبت نہیں آئی. غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور بھی اس میں ساتھ تھے. اس میں وہاں 20 دن آپ مقیم رہے تبوک میں. تبوک بھی شام کی بالکل سرحد کے اوپر واقع ہے، اور خود رومن ایمپرر ہیراکلیس موجود تھا، 5 لاکھ فوج کے ساتھ موجود تھا، لیکن وہ سامنے نہیں آیا، مقابلے میں نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم آدمی تھا. وہ اسکرپچرز جو ہیں، کرسچنز اینڈ جوڈائک اسکرپچرز، تورات اور انجیل کا وہ ماہر تھا، عالم تھا، اور وہ پہچان چکا تھا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا یہ گمان تھا کہ پہلے جیسے فوج آئی تھی کسی اور کی سرکردگی میں، ایسے ہی فوج آئے گی، محمد خود نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب معلوم ہوا تو وہ تو حضور خود آ گئے ہیں، تو وہ مقابلے میں نہیں آیا. اسے معلوم تھا کہ رسول کے ساتھ مقابلہ تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو ایسے ہی ہے کہ خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر گرے. ظاہر بات ہے کہ اس کو کٹنا تو خربوزے کو، چھری کو تو کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسولوں کے باب میں تو ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ کا یہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ لکھا ہوا ہے، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. اس حوالے سے، اور وہ چونکہ پہچان چکا تھا، وہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ جب خط لے کر گئے ہیں ان کے پاس، اور وہ ایلچی جو تھے کہ جو اس کے پاس خط لے کر گئے ہیں دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس نے حضرت سفیان، اس وقت تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ کہ آئے ہوئے تھے کافر ہی کی حیثیت سے، مشرک کی حیثیت سے، ایک قافلہ لے کر آئے ہوئے تھے. لہذا ان کو بلایا کہ تم جو ہے تم بتاؤ اس خط کے بارے میں، یہ خط کیسا ہے، کون ہے. اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے اور ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن چاہتا یہ تھا کہ جیسے 300 سال قبل تقریباً کانسٹنٹائن ایمپرر، وہ بھی رومن ایمپرر تھا نا، وہ جب عیسائی ہو گیا تھا تو پوری مملکت بھی عیسائی ہو گئی تھی. یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو ساری میری مملکت بھی مسلمان ہو جائے، تاکہ میری جو ہے میری بادشاہی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے. ورنہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں اور پوری قوم نہیں کرتی تو پھر میں تو ختم ہو گیا، میں چلا جاؤں گا، مجھے چھوڑنا پڑے گا. میری قوم جو ہے میری بادشاہت کو قبول نہیں کرے گی. تو وہ بادشاہت اس کے پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ گئی تھی، ورنہ وہ حضور کو پہچان چکا تھا. اسی طرح مقوقس جو تھا مصر کا پیٹریارک، وہ بھی حضور کو پہچان چکا تھا. اس نے بھی حضور کے ایلچی کا بڑا اعزاز کیا اور حضور کی خدمت میں تحفے بھی بھیجے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لایا، لیکن یہ کہ کوئی توہین نہیں کی ایلچی کی.
توہین کی خسرو پرویز نے، حضور کا نامہ مبارک چاک کر دیا، اور حضور نے فرمایا کہ در حقیقت اس شخص نے اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے، اس کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، یہ میرا خط جو ہے، میرا نامہ مبارک، اس کے پرزے نہیں کیے، اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے۔ اور واقعہ یہ ہوا کچھ ہی عرصے کے بعد سلطنت روما تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 2 ٹانگیں ٹوٹی، ایک ٹانگ سلامت رہی، یعنی یورپ میں سلطنت روما باقی رہی۔ دور خلافت راشدہ میں اگرچہ کہ رومن سلطنت جو ہے شمالی افریقہ سے نکال دی گئی اور مغربی ایشیا سے بھی نکال دی گئی، یہ سارا ترکی کا علاقہ، شام کا علاقہ اس سے لے لیا گیا، 2 ٹانگیں ٹوٹ گئی، لیکن تیسری ٹانگ اس کی پھر بھی انٹیکٹ رہی، اس کے جو یورپین جو مقبوضات تھے وہ تو برقرار رہے، سلطنت ختم نہیں ہوئی۔ لیکن سلطنت ایران تو بالکل ختم ہو گئی، نسیم منسیہ ہو گئی، اس کے پرزے ہو گئے۔ بہرحال یہ جو آپ 20 دن تک پھر وہاں مقیم رہے، 15 دن جانے کے، 15 دن آنے کے، 20 دن مقیم، 50 دن کی یہ مہم تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اس پورے علاقے میں، اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ باج گزاری کے معاہدے کر لیے۔ آس پاس کے جتنے لوگ تھے خود آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹریبیوٹ دیں گے، ہم آپ کی ماتحتی قبول کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر چونکہ ایمپرر جو ہے مقابلے میں نہیں آیا، پھر حضور واپس آ گئے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے ایک اور جیش تیار کر دیا، جیش اسامہ۔ مرض وفات میں جب حضور مبتلا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جیش اسامہ تیار ہو گیا تھا۔ حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید، ان کو اس کا سرکردہ اور جو کمانڈر بنایا گیا۔ یہ جیش ابھی نہیں روانہ ہوا تھا، یعنی بس مدینے سے تو روانہ ہوا تھا، لیکن ابھی قریب ہی میں وہ اس نے کیمپ لگایا ہوا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پہلا مسئلہ جو حضرت ابو بکر کے سامنے آیا خلیفہ کی حیثیت سے، پالیسی کے معاملے طے کرنے کے لیے، وہ یہی تھا کہ جیش اسامہ کو بھیجا جائے یا روک لیا جائے۔ بہت سے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کے دل زخمی ہو گئے حضور کے انتقال کی وجہ سے، اور اندرون ملک عرب بھی ہو سکتا ہے بہت سے فتنے کھڑے ہو جائیں، چنانچہ خبریں آئی رہی تھی کہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے ہیں، لہذا یہ کہ اس وقت بہتر ہے، زیادہ مناسب یہ ہے کہ جیش اسامہ کو روک لیا جائے، اس لشکر کو نہ بھیجا جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسے ممکن ہے کہ جو جیش، جو لشکر حضور نے تیار کر دیا تھا اسے میں روک دوں، یہ نہیں ہوگا۔ لہذا وہ جیش اسامہ روانہ کیا گیا، اور اسی سے یوں سمجھیے کہ آگے یہ پروسیس چلا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر 3 فوجیں نکلی ہیں، ایک مغرب کی طرف شام سے ہو کر اور جزیرہ نما سیرہ سے گزر کر، پھر یہ مصر اور لیبیا وغیرہ وغیرہ ہوتی ہوئی، اور یہ خلافت راشدہ کے دوران پھر پورا کا پورا شمالی افریقہ فتح ہو گیا۔ ایک مشرق کی طرف عراق عرب سے ہو کر ایران، اور ایران سے آگے خراسان، اور خود ہمارا جو ہے یہ افغانستان کا اکثر بیشتر حصہ یہ بھی فتح ہو گیا تھا حضرت عثمان کے عہد خلافت تک۔ تو گویا کہ یہاں سے لے کر تقریباً درہ خیبر سے سمجھ لیجیے شروع ہو کر، بلکہ دریائے سندھ سے شروع ہو کر، اور ادھر دریائے جیہوں سے شروع ہو کر، اور اٹلانٹک اوشن تک، یہ جو اسلام کا جو خلافت کا نظام تھا وہ اس کے تحت آ گیا۔ شمال میں البتہ یہ کہ زیادہ کھلی جگہ نہیں تھی، کوکیشین ماؤنٹینز آ جاتے ہیں، تو لہذا کوہ قاف جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، تو وہاں تک پہنچ گئے، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے آگے نہیں ہوئی۔ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ گویا کہ اب یہ ایکسپورٹنگ دی ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیونڈ دی جیوگرافیکل لمٹس آف دی عربین پیننسولا، جزیرہ نمائے عرب کی سرحدوں سے باہر حضور کے انقلاب کی یہ توسیع اور تصدیر اس طور سے شروع ہو گئی۔ اب یہ کس طور سے آگے بڑھی، کس رفتار سے ہوئی، میں اس کے یہ ہماری اس وقت کی گفتگو سے جو ہے اس کے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ یہ گویا کہ 7واں قدم ہے کہ جس نے ثابت کیا کہ حضور کا انقلاب واقعتاً ایک ٹرو ریولوشن تھا۔ میں نے 2 باتیں عرض کی تھی، ایک تو یہ کہ موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن آف دی ہیومن ہسٹری، مکمل ترین انقلاب، ہر شے بدل گئی، انفرادیت سے اجتماعیت تک، عقائد، عبادات، مراسم، رسومات اور معاشرتی زندگی، معاشی نظام، سیاسی نظام، ہر شے بدل گئی۔ اور نمبر 2 یہ کہ ایک ہی لائف سپین میں یہ انقلاب مکمل ہو گیا جزیرہ نمائے عرب میں، اور اسی لائف سپین میں اس کی ایکسپورٹنگ کا بھی پروسیس شروع ہو گیا۔ یعنی یہ سیکنڈ جو مرحلہ کہنا چاہیے اس کو، کہ ایک ملک کے اندر انقلاب کے بعد اس کی عالمی سطح پر اس کی توسیع اور تصدیر، اس کا بھی آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود فرما دیا، جسے پھر کیری کیا ہے،
جسے پھر آگے لے کر چلے ہیں آپ کے جانثار صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم. ان کی سرکردگی میں صحابہ کرام نے پھر گویا کہ حضور کے مشن کو آگے بڑھایا ہے. یہ منہج انقلاب نبوی کی حد تک ایک تاریخی اور سیرت کا ایک تجزیہ، ایک جائزہ اور جدید اصطلاحات میں اس کو سمجھنے کی کوشش اور اس کے مختلف مراحل اور مراحل کی تقسیم، یہ سب آپ کے سامنے آ گئی. اب جو ہماری گفتگو کا جو اہم ترین حصہ ہے، جتنا وقت اس وقت موجود ہے اس نشست میں وہ بھی میں استعمال کر لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب ہمیں جو یہ اس کام کے لیے جد و جہد کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ منہج انقلاب نبوی جس طور سے برپا ہوا، انقلاب حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک مثال ہے. میں نے پہلے جائزہ لیا تھا کہ جو غیر نبوی انقلابات ہیں، فرینچ ریولوشن کسی نبی کے ذریعے سے تو نہیں آیا، بولشوک ریولوشن کسی نبی کے ذریعے سے تو نہیں آیا، تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے بھی کوئی مد مقابل ہو کر نہیں آ سکتا حضور کے انقلاب کے. لیکن اسی طریقے سے انبیاء اور رسل میں بھی کہیں اس کی کوئی مثال موجود نہیں. کسی رسول کے ہاتھوں یہ انقلاب برپا نہیں ہوا. رسولوں میں بہت اونچا مقام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا. اگرچہ اولو العزم من الرسل عام طور پر 5 مانے جاتے ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام. بعض حضرات کے نزدیک ان میں 2 کا اور اضافہ کر لیا جائے، حضرت ہود اور حضرت صالح، 7. لیکن ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کسی کے ذریعے بھی انقلاب تو برپا نہیں ہوا، نہ حضرت نوح کے ہاتھوں، نہ حضرت ہود کے ہاتھوں، نہ حضرت صالح کے ہاتھوں. بلکہ ان تینوں کا معاملہ تو یہ ہوا ہے کہ پوری قومیں ہلاک ہو گئی. بس اس کو آپ انقلاب کہنا چاہیں تو کہہ لیں. جو معدود چند لوگ ایمان لائے حضرت نوح پر، حضرت ہود پر، حضرت صالح پر، ان کو بچا لیا اللہ نے. ان سے پھر ایک نئی قوم ابھری، وقت لگا. لیکن یہ کہ کوئی وقت کے نظام میں فوری طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ابو الانبیاء ہیں، ان کی اولاد میں کتنے نبی اللہ نے اٹھائے ہیں. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے ہیں، انہی کی اولاد میں سے. موسیٰ بھی اور یہ سب کے سب انبیاء جو ہیں، جو جن کو آپ کہتے ہیں دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹامنٹ، سارے کے سارے. پھر حضرت مسیح جو ہے کم سے کم والدہ کی طرف سے تو اسرائیلی ہے نا، حضرت ابراہیمی کی نسل سے ہیں بن باپ کے، لیکن ماں تو تھی نا، اور ماں تو اسرائیلی تھی. اتنے انبیاء جن کی اولاد میں آئے، جنہیں کہا گیا امام الناس، انی جاعلک للناس اماما، جن کے بارے میں کہا گیا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا خلیل، اپنا دوست بنا لیا. لیکن ان کے ذریعے سے بھی کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا. دعوت کے 2-3 مراکز قائم ہو گئے. حضرت اسماعیل کو بٹھا دیا بیت اللہ کے پاس حجاز میں، حضرت اسحاق کو آپ نے بٹھا دیا یہ فلسطین کے علاقے میں، اپنے جو بھتیجے تھے حضرت لوط انہیں بھیج دیا سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف. بس دعوتی جو ہے کام ہوئے، انقلاب تو کوئی نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ انقلاب کے قریب پہنچ گیا تھا، جبکہ آپ نے کہا کہ اب جنگ کرو، اور بنی اسرائیل نے کوڑا جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. یہاں آ کر وہ پروسیس رک گیا. ورنہ اگر اسی وقت وہ جنگ کرتے اور اللہ فلسطین پر انہیں غلبہ دے دیتا، حکومت ان کی قائم ہو جاتی، تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات دنیاوی ہی کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی. لیکن قوم کے کوڑا جواب دینے کی وجہ سے پروسیس وہیں رک گیا. حضرت مسیح کا تو معاملہ ہے صرف یہ کہ 3 سال کی دعوت کی جو ان کی جو مسائی ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد قوم ان کو مارنے پر اور سولی دینے پر تل گئی، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب جب آئیں گے دوبارہ تو وہ دوسرا مسئلہ ہے. اب تک کا معاملہ جو ہے اس کے اعتبار سے حضور تک پوری انبیاء اور رسول کی تاریخ میں کسی دوسرے رسول کے ہاتھوں یہ انقلاب برپا نہیں ہوا. اب کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے، جبکہ اب نہ کوئی نبی آنا ہے نہ رسول آنا ہے. کلوز ٹو امپاسبل. اس کو میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام. تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور کس کے ہاتھوں ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، ان کے ہاتھوں. اب کیسے ہو جائے گا؟ لیکن
حضور کی دی ہوئی خبریں ہیں کہ ہوگا، واضح پیشن گوئیاں کہ ہوگا۔ حضور کو بھیجا گیا دین کے غلبے کے لیے، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت تو ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 دفعہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں ایک شوشے کے فرق کے بغیر۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28، سورہ صف آیت نمبر 9۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین۔ 5 دفعہ قرآن میں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے بھیجا ہے، جن میں سب سے کلیئر آیت جو ہے وہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اس کو جوڑیے، صغرا کبرا نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ حضور کا مقصد بعثت اس وقت مکمل ہوگا جب کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب آ جائے گا، اور اس کی خبر دی ہے حضور نے کہ ہوگا۔ اس کے لیے احادیث ہیں جن کو کہ ہم نے بہت عام کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں چھاپ کر، اس لیے کہ بحالات موجودہ ویسے بھی ہمیں ناممکن نظر آتا ہے، کیسے ہو جائے گا جبکہ نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے، کوئی امتی کی قیادت ہی ہوگی نا، کوئی معصوم رسول نہیں آئے گا، ہر قدم پر اس کی جو ہے ہدایت اور رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، اجتہاد کرنے پڑیں گے، اور اجتہاد میں خطا کا بھی امکان ہے، ثواب کا بھی امکان ہے، تو کیسے ہو جائے گا؟ اس حوالے سے ایک تو یہ کہ ان حدیثوں کو اچھی طریقے سے حرز جان بنانا ضروری ہے کہ ہوگا، لازماً ہوگا، لہٰذا ہمارا جو ہے ہمارے دین و ایمان کا تقاضا یہ کہ اس کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، تن من دھن اس کے لیے وقف کریں، لگا دیں اپنے آپ کو، ہماری زندگی میں ہو نہ ہو کوئی پرواہ نہ ہو، لیکن یہ کہ ہم اپنے آپ کو لگا دیں اس کام کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یہ ہمارا تو فرض منصبی ہے، اگر ہم جہنم کے آگ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ہمیں جد و جہد کرنی ہے اللہ کے دین کے غلبے کی، تاکہ مقصد بعثت محمدی بتمام و کمال پورا ہو جائے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ بحالات موجودہ جب ہمیں کام کرنا ہے اور جہاں کام کرنا ہے تو اس منہج انقلاب نبوی کو آیا ٹوٹلی ایز سچ ہمیں اختیار کرنا ہوگا، یا یہ کہ اس کے ضمن میں کہیں کہیں کوئی ہمیں زمانے کے حالات کی تبدیلی کی مناسبت سے کوئی تبدیلی بھی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ ہماری انشاءاللہ اگلی نشست کا موضوع ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔